بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات، آج ایک اہم سیاسی بیانی کو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جس میں چند روز قبل سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایک جھوٹی بات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیا. اس سے پہلے کہ میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، آپ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں. بڑا فیمس واقعہ، ایک شہزادہ طواف کر رہا تھا خانہ کعبہ کی، ایک غلام کا پیر آ گیا اس کے چوغے کے اوپر، اس نے اس کو مارا. غلام نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میرے سے غلطی سے پیر آ گیا اور اس نے مجھے مارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادے کو بلایا اور غلام کو کہا کہ واپس مارو اس کو، کسی کو اجازت نہیں، کوئی قانون کے اوپر نہیں. ناظرین، آپ نے یہ کلپ ملاحظہ فرمایا ہے جس میں عمران خان جھوٹی بات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اور اس حدیث کا مصداق بن رہے ہیں خان صاحب کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص کسی ایسی بات کو میری طرف نسبت کرے کہ جو میں نے کہی بھی نہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے. خان صاحب، آپ نے اسلام کے خلاف مذاق اڑایا، آپ نے گھنونی حرکت کی. خدا کے لیے آپ ان سے کچھ سیکھ لیتے کہ جن کو آپ لفافے دے کر جن سے دعائیں منگواتے ہیں، جن کو لفافے دے کر جن کی آپ تقاریر کرواتے ہیں، جن کی سپیچ سنتے ہیں آپ، جن سے آپ امپریس ہیں، تو ان سے پوچھ لیتے کہ کیا یہ حدیث ہے بھی سی یا نہیں. اتنی ساری قوم کے سامنے آپ نے کھڑے ہو کر اسلام کا مذاق اڑایا اور ایسی غلط اور جھوٹی بات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر دیا. آپ کو اس بات کا ڈر نہیں تھا کہ آپ ایک غلط بات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کر رہے ہیں؟ ویسے تو آپ ریاست مدینہ کے ٹھیکیدار اور دین اسلام کے ٹھیکیدار بنتے ہیں اور مذہب کے نام پر جو گھنونا کھلواڑ کرتے ہیں اور اسلامک ٹچ کے ساتھ آپ دنیا کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو کم از کم یہ بھی تو سمجھ لیتے نا کہ یہ جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، جس بات کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آپ منسوب کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ حدیث ہے بھی صحیح یا نہیں ہے. تو کم از کم آپ ان سے پوچھ لیتے، ان سے سیکھ لیتے کہ جن کو آپ اپنے ساتھ بٹھا کر لفافے دے کر دعائیں کرواتے ہیں اور تقاریر کرواتے ہیں، ان سے پوچھ لیتے کہ کیا یہ حدیث ہے بھی صحیح یا نہیں ہے. تو آپ نے تو اس حدیث کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے وہ غلط ٹھکانے کے اوپر کھڑا کر دیا ہے، جس کے بارے میں خود حضور نے فرمایا کہ جس نے ایسی بات کہی جو میں نے کہی بھی نہیں ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے. اس لیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں خان صاحب، آپ قوم کے سامنے دوبارہ حاضر ہو کر اس بات کی جو ہے وہ تصدیق کریں اور اعتراف کریں کہ میں نے جو ہے وہ غلطی سے یہ بات کہی ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے. آپ ساری زندگی بھی کوشش کریں، اس بات کو آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ حدیث ہے. سر توڑ کوشش کریں تو آپ کو یہ کہیں سے روایت نہیں ملے گی. یہ حدیث پاک ہے بھی نہیں، یہ جھوٹی بات ہے جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو ہے نسبت کیا گیا ہے. ویسے تو آپ بیان کرتے بھی نہ، لیکن چونکہ اس میں انصاف کا ذکر ہے اور آپ کی پارٹی کا نام بھی انصاف ہے اور آپ جو دنیا کے سامنے بات رکھنا چاہتے ہیں کہ میں انصاف لے کر دوں گا، تو اس حوالے سے آپ نے یہ ٹچ بھی دے دیا، کبھی اسلامک ٹچ، کبھی انصاف کا ٹچ. تو خدا کے لیے آپ اپنے اوپر بھی رحم کریں، قوم کے اوپر بھی رحم کریں اور سامنے آ کر اس بات کا اعتراف کریں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے غلط بات کہی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ بات میں نے منسوب کی ہے، جس سے میں قوم سے بھی معافی مانگتا ہوں، اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی میں معافی مانگتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.